اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے مقبول ترین نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی مقبول ترین فلمی گیت نگار جناب کتیل شفائی کے حوالے سے۔ کتیل شفائی صاحب کا ایک واقعہ میرے پاس ہے۔ وہ واقعہ سننے کے لیے، انتہائی دلچسپ واقعہ سننے کے لیے آپ کو اس ویلاگ کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ تیرے در پہ صنم ہم چلے آئے، یہ کتیل شفائی صاحب کا ایک گیت ہے جو انڈیا کی فلم میں شامل کیا گیا تھا اور یہ مجھے بہت پسند ہے۔ کتیل شفائی پاپولر ترین ایک فلمی گیت نگار تھے۔ انہوں نے پاکستانی فلموں کے لیے 2500 سے زیادہ گیت لکھے۔ کتیل شفائی کا جو روزگار تھا وہ صرف فلمی شاعری تھا۔ وہ اپنا گھر شاعری سے چلاتے تھے۔ ادبی پرچوں میں ان کی شاعری چھپتی تھی، مشاعرے پڑھتے تھے، دوسرے ممالک میں بھی جاتے تھے، شہر شہر سے ان کو بلاوے آتے تھے۔ کتیل شفائی صاحب کے 22-23 سال ہو گئے کتیل شفائی صاحب کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ان کے جو لکھے ہوئے گیت ہیں وہ امر ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کتیل شفائی صاحب ہری پور ہزارہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اصل نام تھا اورنگزیب۔ تو جہاں یہ پیدا ہوئے تھے ہری پور ہزارہ میں، اور جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے وہاں پر نہ کوئی رسالہ اخبار جاتا تھا، نہ کوئی اور وسائل تھے پڑھنے کے سوائے نصاب کی کتابوں کے۔ لیکن کتیل شفائی صاحب نے جب جوان ہوئے تو رسائی حاصل کر لی، کچھ شاعروں کی شاعری پڑھنے لگے، شاعری کا شوق پیدا ہوا، کچھ رسالوں میں لکھنا شروع کیا، پھر بالآخر فلم لائن کی طرف آئے اور فلم لائن میں ان کا ڈنکا بجنے لگا۔ بڑے بڑے مشہور گیت ہیں، جیسے ہمیں بھی نیند آ جائے گی، ہمیں بھی نیند آ جائے گی، ہم بھی سو ہی جائیں گے، ستاروں، آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور گانا ہے، ابھی کچھ بے قراری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ۔ ایک شعر کتیل شفائی صاحب نے پتہ نہیں کب لکھا، اور میں نے بتایا کہ 22-23 سال ہو گئے ان کے انتقال کو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شعر جو ہے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں ان کا ایک شعر، یہ شعر جب میرے سامنے آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر آج ہی کسی نے لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ان کی نظم ہو، اس کو 30-35 سال 40 سال پہلے انہوں نے لکھا ہو کتیل شفائی صاحب نے۔ اس نظم کا ایک شعر سنیے اور آپ بھی دیکھیے کہ ہمارے آج پر یہ کتنا فٹ آتا ہے۔ حوصلہ کس میں ہے یوسف کی خریداری کا، حوصلہ کس میں ہے یوسف کی خریداری کا، اب تو مہنگائی کے چرچے ہیں زلیخاؤں میں۔ یوسف اور زلیخا کا قصہ تو آپ نے سنا ہوا نا، اور یوسف اور زلیخا کا قصے پر انہوں نے جو چوٹ کی ہے کہ اب تو مہنگائی کے چرچے ہیں زلیخاؤں میں، کہ یعنی کہ وہ آج کوئی ایسی حسینائیں موجود نہیں ہیں جو یوسف کو خریدنے کے لیے نکلے،
یا اس کی طلب میں، اس کی چاہت میں سامنے آئیں۔ اب تو مہنگائی حسن کو کھا گئی ہے۔ بہرحال فلموں میں جو معیاری شاعری یا فلمی گیتوں میں، ان میں کتیل شفائی صاحب کا بہت کردار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس قصے کی طرف جو میں آج آپ کو سنانے والا ہوں۔ کتیل شفائی صاحب سمن آباد میں رہتے تھے اور میری ان سے 70 کی دہائی میں واقفیت ہو گئی تھی۔ میرے والد محترم کے بھی بہت قریبی دوست تھے، وہ نعیم ہاشمی صاحب کے دفتر بھی جایا کرتے تھے۔ پھر جب میں صحافی بنا تو میرے بھی کتیل شفائی صاحب سے تعلقات ہوئے اور یہ تعلقات باقاعدہ دوستانے میں بدل گئے۔ کتیل شفائی صاحب کو تھوڑا سا شوق تھا پینے پلانے کا، تھوڑا سا، انتہائی معمولی سا، اور وہ اس کام کے لیے مجلسوں میں نہیں جایا کرتے تھے، لوگوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی کا بندوبست کر کے اپنے 1 یا 2 دوستوں کو اپنے گھر میں بلا لیا کرتے تھے۔ ان 2 یا 3 دوست ہوں گے ان کے زیادہ سے زیادہ، جن کو وہ اس قسم کی دعوت میں اپنے گھر بلایا کرتے تھے۔ ان میں ایک سعید شاہد صاحب بھی تھے جو پہلے سرکاری ملازم ہوتے تھے۔ ان کو فلموں کا اور شاعروں ادیبوں سے ملاقاتوں کا بہت شوق تھا۔ کتیل شفائی صاحب کی سعید شاہد صاحب سے گہری دوستی تھی، اور ایک کتیل شفائی صاحب کے قریبی رشتہ دار سمن آباد میں انہی کے محلے میں رہتے تھے۔ جب وہ اس قسم کی مجلس لگاتے تو ان کا تیسرا مہمان کتیل شفائی صاحب کے وہ رشتہ دار ہوتے۔ میں اس قسم کی محفل میں ان کا مہمان کبھی نہیں بنا تھا۔ میں عمر میں بہت چھوٹا تھا، وہ میرے والد کے دوست تھے، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ لیکن ایک دن سعید شاہد صاحب، جو بعد میں صحافی بن گئے تھے اور بہت خدمت کی انہوں نے صحافت میں بھی، اور مرتے دم تک وہ ایک اخبار سے وابستہ رہے، وہ جنگ لندن میں بھی کام کرتے رہے سعید شاہد صاحب، تو میرا بھی ان سے بہت دوستانہ تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں کتیل شفائی صاحب کے گھر جا رہا ہوں، تم چلو گے میرے ساتھ؟ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سعید شاہد صاحب وہاں پر کتیل شفائی صاحب کی 3 رکنی جو ایک مجلس ہوتی ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ویسے ہی ملنے جا رہے ہوں گے، میں نے کہا سعید صاحب میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میں اور سعید شاہد گئے، ہمیں کتیل شفائی صاحب نے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اپنی شاعری پر گفتگو کی، دوسرے شاعروں پر بھی بات چیت ہوتی رہی۔ کتیل شفائی بڑے فراخ دل تھے، وہ دوسرے شاعروں کو بھی مانتے تھے۔ وہ منیر نیازی صاحب کی طرح نہیں تھے کہ جیسا کہ منیر نیازی صاحب کا خیال تھا کہ وہ دنیا میں، پاکستان میں، بر صغیر میں اردو کے واحد شاعر ہے اور باقی سب لوگ جو ہے وہ بے تکی شاعری کرتے ہیں، اور احمد ندیم قاسمی تک کو وہ نہیں مانتے تھے منیر نیازی صاحب۔ لیکن کتیل شفائی صاحب اپنے ہم عمر، اپنے ہم عصر شاعروں کا بہت احترام کرتے تھے۔ میں اور سعید شاہد صاحب کتیل شفائی صاحب کے ساتھ ان کی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، تو کتیل شفائی صاحب نے پیغام بھیجا اپنے محلے میں رہنے والے اپنے قریبی رشتہ دار کو کہ انہیں کہو کہ وہ بھی آ جائے۔ کچھ 10 منٹ کے بعد انہی کی
عمر کے یا ان سے تھوڑے سے چھوٹے عمر کے ایک صاحب تشریف لاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ قتیل صاحب کے رشتہ دار ہیں، اور جب بھی اس قسم کی یہ محفل کرتے ہیں تو یہ صاحب بھی بیچ میں بیٹھتے ہیں۔ جب یہ 3 رکنی کابینہ مکمل ہو گئی اور وہ سلسلہ چلنا تھا تنہائیاں دور کرنے کا، تو میں نے دیکھا کہ قتیل صاحب نے اشارے سے ہم تینوں کو، سعید شاہد کو، اپنے رشتہ دار کو اور مجھے بھی اشارہ کیا کہ ساتھ والے میرے کمرے میں آ جائے۔ ہم ساتھ والے کمرے میں گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جو عام طر جو شاعر ہوتے ہیں ان کے کمرے بہت بڑے نہیں ہوتے، ان کے کمروں میں میز کرسی پڑی ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک چارپائی ہوتی ہے، اور باقی ان کا جو کمرہ ہوتا ہے ان کی کتابوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اب قتیل شفائی صاحب نے ہمیں بٹھایا تینوں آدمیوں کو، اور خود چارپائی کے نیچے جھک کر کچھ تلاش کرنے لگے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے یہاں اپنی تفریح کے لیے کوئی شے چھپائی ہوئی ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، شاید وہ چارپائی کے آخر میں اینڈ پر چلی گئی ہے، ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا اور وہ اسے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی ان لوگوں کے لیے بہت خوبصورت کہانی ہوگی جو اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، کیونکہ قتیل شفائی صاحب نے بڑی تگ و دو کے بعد جو 3-4 آدمیوں کے لیے سامان نکالا، وہ کیا تھا؟ وہ کوئی مشروب کی بوتل نہیں تھی، وہ کوئی جام بھرنے والی چیز نہیں تھی، وہ بیئر کے 2 ٹن تھے۔ جو لوگ یہ شغل کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بیئر کے 2 نہیں، ایک آدمی بھی 4 ٹن بھی پی لے تو اسے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 3-4 جو بیئر کے پیکٹ ڈبے ہوتے ہیں، اس زمانے میں لوہے کے ڈبے بنے ہوتے تھے، تو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ لوگ 3-4 ڈبے جو ہے، وہ اس زمانے میں آزادی کا زمانہ تھا، شراب پر پابندی نہیں لگی ہوئی تھی۔ شراب پر جو پاکستان میں پابندی لگی 1977 میں لگی، ورنہ لاہور میں کئی شراب خانے تھے جہاں سر عام کھلی شراب فروخت ہوتی تھی، اور میں نے ان شراب خانوں میں بڑے بڑے لوگوں کو لائن میں لگے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں نے استاد امانت علی خان، استاد فتح علی خان کو بھی ایک شراب خانے کے باہر اس شراب خانے کے مالک سے یہ التجا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ 2 روپے کم ہے، آج اتنے پیسے رکھ لیں تو 2 روپے اگلی دفعہ دے دیں گے، اور دکاندار مان نہیں رہا تھا۔ یہ خاص طور پر ایسے بہت سارے فنکار جو تھے، میں جانتا تھا اس زمانے میں، میرا دوستانہ تو نہیں تھا، آوارہ گرد چونکہ میں بہت تھا، اس لیے مجھے پتہ ہوتا تھا کہ کون کون فنکار یا کون کون دوست یا کون سا محلے دار یا کون سا علاقے دار یہ شغل کرتا ہے۔ تو جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 4 آدمیوں کے لیے بیئر کے 2 ٹن یا بیئر کے 2 ڈبے قتیل شفائی صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی چارپائی کے نیچے سے نکالے، تو جو لوگ یہ شغل کرتے ہیں یقیناً وہ اس کا بہت مزہ لیں گے۔ آج قتیل شفائی صاحب کا یہ مختصر سا قصہ یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।